کے اس پروگرام کا جو عنوان اور موضوع اشتہاروں میں تجویز کیا گیا ہے وہ ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی سیرت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی کو حضرت نوح جتنی عمر مل جائے اور پھر اسے جبریل کی زبان مل جائے اور وہ کوئی کام کیے بغیر میرے آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو آپ کی سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جس طرح آپ کی تعریف و ثنا کرنے کا حق ہے لا يمكن وہ ممکن ہی نہیں۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نیچے اور ساری مخلوقات سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے وجود مقدس میں اللہ نے تمام خوبیاں اکٹھی کر دی تھی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دار۔ حضرت یوسف کا حسن بھی عام میں، حضرت موسیٰ کے معجزے بھی عام میں، حضرت عیسیٰ کے کمالات بھی عام میں،
وہ خوبیاں اور وہ کمالات اور وہ اوصاف جو رب نے الگ الگ نبیوں میں رکھے تھے، وہ سارے میرے نبی میں رب نے جمع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے زمین پہ بھیجا گیا تو 3 صدیاں وہ رب کو مناتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، جب رب نہیں نہ مانا تو انہوں نے رب کے حضور عرض کی تیرے منانے کا، تیرے راضی کرنے کا اگر طریقہ مجھے نہیں آیا تو خود بتا کیسے راضی ہوگا۔ کچھ کلمے انہوں نے رب سے مانگے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ یا اللہ وہ کلمے مجھے سکھا۔ رب نے اس کے جواب میں حضرت آدم کے دامن میں ایک آیت ڈالی، آپ سب کو یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ پڑھو، یہی آیت پڑھی تو رب راضی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی علماء، خطبہ، نعت خوان، قوال بیان کرتے رہتے ہیں وہ سب گھڑنتو ہے۔ گھڑنتو سمجھ لیں، وہ سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، موضوع نہ وہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ مشکات میں، نہ موطا امام مالک میں۔ وہ جو 7ویں درجے کی کتابیں نہیں ہوتی، گیلی اور خشک لکڑیاں اکٹھی کرنے والے محدث، انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر دی کہ آپ نے نبی پاک کا واسطہ دیا تو تب توبہ قبول ہوئی۔ کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی بیٹھے ہو، دوسرے مسلک کے جو میرے عزیز بیٹھے ہو، جاؤ اور اپنے علماء سے جا کے پوچھو۔ کیا یہ روایت موضوع نہیں ہے؟ ملا علی قاری نے نہیں لکھا ھذا حدیث موضوع؟ موضوع کا کیا معنی؟ وضع کی ہوئی۔ اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کیا حیثیت ہے میری؟ نبی اکرم کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ سارے علماء دیوبند اور سارے علماء اہل حدیث یہ جمع ہو جائیں نا تو آمنہ کے لال کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے میری آپ کے مقابلے میں؟
کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ کل باہر گلی میں بازار میں کہیں بے بندیالوی نے یہ کہا ہے اور میں نے وہ نہ کہا ہو، میں نے جو بات نہیں کہی آپ میرے ذمے لگاتے ہیں کہ میں نے کہا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان. بہتان شرک کے بعد بڑے گناہوں میں بہتان کو ذکر کیا گیا ہے. جو مجھ پر باندھا گیا، مجھ پر ایک ناچیز حقیر گناہگار میرے متعلق کہا گیا، میں نے وہ کہا نہیں تھا، جھوٹ بولا گیا میرے متعلق. اللہ کا خوف کرو. جو بات آمنہ کے لال نے کہی نہیں اور ممبر پہ یہ کہنا کہ نبی پاک نے کہا ہے، نبی پاک کی طرف اس بات کو منسوب کر دینا. کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا کیسے کرو گے؟ آپ ان روایات کے پیچھے چلے گئے، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا جس نے کہا کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، مانگے، پھر ان کلموں کو بھی قرآن نے ذکر کر دیا. کہاں؟ سورۃ آراف میں. کیا تھے وہ کلمے؟ اسے چھوڑ کر موضوع روایتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسے چھوڑ کر کمزور روایتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. قرآن جب اس کو بیان کر رہا ہے، ان کلمات کو بیان کر رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ رب نے جو الگ الگ اوصاف، الگ الگ کمال، الگ الگ نعمتیں انبیاء کو عطا کی تھیں، وہ سارے انعام اللہ نے میرے نبی کے وجود میں جمع کر دیے تھے. اس کے بیان کرنے کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، 3 صدیاں رب سے مانگا. کتنی؟ بعض مفسرین نے لکھا 3 صدیاں رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، دامن پھیلایا، مولا کس طرح مانتا ہے، کس طرح مانتا ہے، مجھے سکھا. 3 صدیاں مانگنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو ایک آیت عطا کی، ایک آیت عطا کی، اور اللہ نے بن مانگے میرے نبی کی جھولی میں پورا قرآن اتار دیا. وہ کمال جو نبیوں میں الگ الگ رب نے رکھے تھے، وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے؟ جمع کر، اکٹھے کر. میرے نبی کا جو نام ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نام ہوتا ہے نا، اس کا جو معنی ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ بندہ بھی انہی ہی ہوئے. کوئی ضروری کہ جو نام کا معنی بنتا ہے بندہ ویسے ہو. اگر کسی بندے کا نام ہے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. میں بالکل کوئی بات چپتی ہوئی تو کہنا نہیں چاہتا. ایک بندے دا نام ہوئے چراغ دین تو ہوئے پرلے درجے دا بے دین، اور نام کیا ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ چراغ دین نام ہو تو پھر وہ دین کا چراغ ہی ہو؟ کوئی ضروری نہیں. سعید نام ہو تو پھر وہ بخت والا بھی ہو؟ کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. رستم نام ہو، رستم لوگ نہیں رکھتے، رستم، سوراب اور رستم. رستم تو بڑا پہلوان تھا، ضروری تو نہیں بھی رستم نام ہوئے تو بندہ بہادر ہوئے. ہو سکتا بلی کو ڈردا ہوئے تو نام کیا ہو؟ رستم. کوئی ضروری نہیں. نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جو نام کا معنی بنتا ہو بندہ ویسا ہو، کوئی ضروری نہیں. لیکن میرے نبی کے نام کا جو مطلب بنتا تھا، میرا نبی بالکل اسی طرح تھا. محمد کہو ایک دفعہ، صلی اللہ.
لم یکن شائعا بین العرب، محمد نام رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا عرب میں، لوگ نہیں نام رکھتے تھے، یہ رواج ہی نہیں تھا نام رکھنے کا۔ عبد المطلب کے ذہن میں رب نے ڈالا، تو اپنے بچے کا نام، پوتے کا نام محمد رکھ، اس کا جو معنی بنتا ہے نا میں تیرے پوتے کو ویسا بنا دوں گا۔ تو یہ الہامی نام ہے، الہامی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ الہامی نام۔ عبد المطلب کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ ویسے تو میرے نبی کے والد گرامی قدر جو ہیں ان کا نام بھی الہامی ہے۔ اس زمانے میں لوگ نام کیا رکھتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد الکعبہ، عبد مناف، مناف کا بندہ، عزیٰ کا بندہ، کعبے کا بندہ۔ اس دور میں اللہ نے عبد المطلب کے ذہن میں ڈالا کہ جس نے میرے نبی کا بابا بننا ہے نا اس کا نام رکھ عبداللہ۔ اس زمانے میں نام رب نے رکھوایا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سب ناموں میں سے پسندیدہ نام اللہ کو کیا ہے؟ بولو بولو ذرا۔ سب ناموں میں سے پسندیدہ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ میرے نبی کی جو والدہ محترمہ ہے نام کیا ہے اس وقت؟ خنسا، ہند۔ اللہ نے میرے نبی کی والدہ محترمہ کا نام رکھایا آمنہ۔ کیا ہے؟ آمنہ، امن و اطمینان سے۔ اور جس دائی کا دودھ پیا اس کا نام کیا ہے؟ حلیمہ، حوصلے والی، حلم والی، تحمل والی، حوصلے والی۔ جس کے وجود میں ابدیت کا خون دوڑتا ہو۔ بیت الامن دے لوگ اس اشارے میں نہیں سمجھیں گے۔ نہیں، ابدیت میں نے کس نسبت سے کہا؟ عبداللہ۔ والد کا نام کیا تھا؟ جس کی رگوں میں ابدیت کا خون دوڑتا ہو، جو امن کی گود میں پلا ہو۔ والدہ کا کیا نام تھا؟ اور جس نے حلم کا دودھ پیا ہو، ابدیت اس کی رگوں میں ہو، امن کی گود میں کھیلا ہو، حلم کا دودھ پیا ہو، وہ محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے نام الہامی ہیں، الہامی۔ والد کا نام، والدہ کا نام، جس دائی کا دودھ پیا اس کا نام، والدہ کے قبیلے کا نام، اپنے قبیلے کا نام، یہ سارے نام الہامی ہیں۔ اور آپ کا اپنا نام بھی الہامی ہے۔ عبد المطلب نے نام رکھا رجاء ان یحمدا، اس امید پر کہ میرے پوتے کی تعریفیں کی جائیں گی، میرے پوتے کی خوبیاں بیان کی جائیں گی، اس امید پہ نام رکھا۔ رب نے عبد المطلب کے ذہن میں ڈالا اس امید پر نام رکھ، جس طرح نام کا معنی ہوگا میں تیرے پوتے کو ویسا ہی بنا دوں گا۔ وہ ساری خوبیاں۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا معنی ہے محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں رب نے ساری خوبیاں جمع کر دی ہوں۔ اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ کبھی آئے تو اس کی تفصیل بھی کروں گا، آج تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ جس میں سارے کمال، ساری خوبیاں، سارے اوصاف رب نے جمع کر دی ہوں۔ یہ میرے نبی کے نام کا معنی ہے۔ ورنہ تو لوگ معنی کرتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا لفظی معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ میں اس معنی پہ مطمئن نہیں ہوں، علماء نے یہ معنی کیا ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس معنی پر، اس لیے کہ تعریف تو فرشتوں کی بھی ہوئی،
نہیں ہوئی؟ بولو، قرآن نے نہیں کی فرشتوں کی تعریف، جبریل امین کی تعریف، انبیاء کی تعریف، حضرت ابراہیم کی تعریف، حضرت ایوب کی تعریف، حضرت نوح کی تعریف، حضرت موسیٰ کی تعریف۔ تعریف تو انبیاء کی بھی ہوئی، تعریف تو فرشتوں کی بھی ہوئی، تعریف تو جبریل کی بھی ہوئی، اور قرآن نے تعریف تو میرے نبی کے یاروں کی بھی کی ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ پہلے پارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے وہ پہلا سپارہ تے ہندوؤں نوں ہی آندا سی۔ وہ گلی میں سے گزرتے تھے، اندر مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، انہیں وہ یاد ہو جاتا تھا۔ آپ سب کو یاد ہے وہ آیت، میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ اس آیت کا معنی ہے، آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں آخرت میں کامیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ میں بالکل بحث نہیں کرنا چاہتا، سادے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ بولو، جب قرآن کی یہ آیت میرے آقا پہ اتر رہی تھی، میں اس وقت تھا؟ آپ تھے، علماء دیوبند تھے، علماء بریلی تھے، علماء اہل حدیث تھے، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بولو بولو، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ اتقیاء، اولیاء، شہداء، مجتہدین، ائمہ، یہ تھے اس وقت جب یہ آیت اتر رہی تھی۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی ہم نہیں تھے، یہ لوگ نہیں تھے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن اتر رہی تھی تو میں تو تھا ہی نہیں اس وقت، تو حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، یہ لوگ تھے۔ تو یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں قیامت کے دن کامیاب ہونے والی۔ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ غور سے بولو ذرا۔ پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا تھے؟ متقی تھے۔ اولئک هم الصادقون، کرتے جاؤ مانا، کرتے جاؤ، وہ سارے کیا تھے؟ اولئک هم الراشدون، وہ سارے ہدایت یافتہ تھے، راشد تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کرو مانا، سچے مومن تھے، پکے مومن۔ قرآن کہتا ہے رب نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے نبی کے یاروں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا۔ رب نے ایمان لکھا ہو، وہ کسی کے مٹائے سے مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹ سکتے۔ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو قرآن تو بھرا پڑا ہے صحابہ کی تعریفوں سے، انبیاء کی تعریفوں سے۔ تو پھر یہ معنی محمد کا کرنا جس کی تعریف کی جائے، یہ تو کوئی جامع معنی نہ ہوا۔ تعریفیں تو فرشتوں کی بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں تو صحابہ کی بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں، میں تھوڑی سی ترمیم کر کے معنی کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی ہو، یہ معنی صحیح ہو جائے گا۔ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ اتنی تعریف اس کے سوا کسی کی بھی تو ساری خوبیاں اللہ نے میرے نبی کے وجود میں جمع کر دی۔
بیان تو میں کوئی اور چیز کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہید میں ہی میں ذرا لمبی بات ہوگی، میں لمبی بات کرنا بھی نہیں چاہتا. تہاڈا ادھا ذہن تو میچ والے پاسے ہونا، تہاڈے ذہن پھردا ہونا کدائیں نہ کدائیں کی بنیا تے کی بنیا، کدائیں سانی نہ گالاں کٹدے رہنا بھی کتھے مولویاں پھسا مارے آسان. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. اللہ پاکستان کو بھی عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. ملک کے ساتھ تو محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے نا. ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، اس کے چپے چپے سے، اس کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت، ہمیں پیار ہے اس کے ذرے ذرے سے. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ محفوظ ہے تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں. یہ غیر محفوظ ہو گیا تو ہم سب غیر محفوظ ہو جائیں گے. اللہ اسے قیامت کی صبح تک قائم رکھے. جتنے میرے نبی کی اللہ صفتیں جمع کی نا وجود میں، وہ گنی نہیں جا سکتی. زندگی حضرت نوح کے برابر ہو وہ گنی نہیں جا سکتی، زبان جبریل کی ہو وہ گنی نہیں جا سکتی. اتنی صفتیں ہیں میرے نبی کے وجود مقدس میں. ان میں ایک وصف اور ایک صفت اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہے، دوسروں کو معاف کرنا. اسے کہتے ہیں عفو درگزر. اس کا نام کیا ہے؟ عفو درگزر. قابو پانے کے بعد معاف کرنا. طاقت آ جائے نا تو ہر بندہ فرعون ہے، قوت آ جائے. شریف صرف وہی ہے جس کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں. میرے نبی کی صفت یہ ہے کہ طاقت، قوت، فوج، پولیس سب کچھ موجود ہے میرے نبی کی نگرانی میں، اور میرے نبی اس کے باوجود دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں. عفو درگزر یہ میرے نبی کا ایک وصف ہے. میرا خیال ہے مولانا شیر محمد صاحب بیان کر رہے انک لعلی خلق عظیم. تے تانوں نہ تنگ بڑا کیتا بے سبحان اللہ تے سبحان اللہ تے سبحان اللہ، زور نال سبحان اللہ تے ہور زور نال سبحان. یہ مولانا شیر محمد صاحب ہے نا، یہ ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے. وہ دیہاتی مجمع تھا، تسی شہری لوگ ہو، وہ دیہاتی مجمع سی. انہاں کہا سبحان اللہ آکھو، وہ کہا کہ سبحان اللہ. انہاں کہا ہور زور دا آکھو، انہاں کہا سبحان اللہ. انہاں کہا ہور زور دا آکھو. ایک جٹ کھڑا ہو گیا، اس آکھیا مولانا ہن نچ کے آکھیے. یہ مولانا کے ساتھ خود بیتی ہے، مولانا شیر محمد کے ساتھ بھنگڑا پا کے آکھیے سبحان اللہ. عفو درگزر، معاف کر دینا، طاقت کے باوجود معاف کر دینا. مکہ فتح ہو رہا ہے، میرا پتر اگے آ کے بیٹھ گیا تو پھر میں چپ کر کے بیٹھو، شاباش، بس خاموشی سے میری بات سن، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، بیٹھے رہیں. صرف 8 سال پہلے میرا نبی مکے سے چھپ کے جا رہا ہے. جو نکلنا چاہتا ہے مال چھین لیتے ہیں، بچے چھین لیتے ہیں. خود میرے نبی کا تعاقب کیا گیا. 200 اونٹ انعام میں رکھے گئے، زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لاؤ، 200 اونٹ دیں گے. 8 سال پہلے یہ حالت ہے، چھپ کے جا رہے ہیں مکے سے، اور 8 سال کے بعد میرا نبی 10,000 لشکر کے ساتھ فاتح بن کر مکے میں داخل ہو رہا ہے. کیا منظر ہونا چاہیے تھا اگر ہنسی ہوندے تھے. سینہ تنا ہوا، نعرے، بھنگڑے نہیں. میرے نبی جہاں سے آ رہے ہیں، اس پہاڑی پر بھی مشرکین ہیں، اس پہاڑی پر بھی مشرکین ہیں، یہ گزر رہے ہیں. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، خاص کر کے پڑھے لکھے لوگ. 10,000 کا لشکر جو مکے میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے، یہ آگے آگے چل رہا ہے، اور مکے کا جو فاتح ہے، کمانڈر میرا نبی، وہ سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے. آگے نہیں چلے میرے نبی، اپنی اونٹنی آگے نہیں رکھی، سب سے پیچھے ہیں. آگے چلنا تکبر کی علامت ہے.
آگے آگے چلنا غرور کی، فخر کی، تکبر کی علامت ہے، اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے۔ میرا نبی غرور سے پاک ہے، تکبر سے پاک ہے۔ مولانا تشریف لے آئے اور دوسرے خطیب کا آنا یہ الارم ہوتا ہے بھی تیری چھٹی۔ لیکن میں تھوڑی سی اپنی بات کروں گا، پھر میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ سن رہے ہیں میری بات؟ کس طرح لشکر داخل ہو رہا ہے؟ 10,000 کا لشکر آگے آگے، اور مکے کا جو فاتح ہے اور فوج کا جو کمانڈر ہے وہ سب سے پیچھے۔ دستوں میں تقسیم کر دیا لشکر کو، 500 کا یہ دستہ، 500 کا یہ دستہ، 500 کا یہ دستہ، انصار کا یہ دستہ، مہاجرین کا یہ دستہ، اس کا ایک سالار بنا دی۔ ایک سالار نے جوش میں آ کے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ۔ جوش تو پھر بندے کو آ جاتا ہے جب مشرکین کھڑے ہوں جنہوں نے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا ہو، اور آج وہ نظریں جھکا کے کھڑے ہوں، جنہوں نے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے ہوں، آج وہ نظریں جھکا کے کھڑے ہوں، جو بدر میں آ گئے لے کر لشکر، آج وہ نظریں جھکا کے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی نے نعرہ لگایا جو کمانڈر تھا، الیوم یوم الملحمہ۔ میرے آقا کو اطلاع دی گئی کہ وہ نعرہ لگا رہا ہے آج بدلے کا دن ہے، ہم سارے بدلے چکائیں گے تم سے۔ میرے نبی تشریف لائے، اس کمانڈر کو کہا لام کی جگہ رے لگا دو، بس تھوڑا سا لفظ بدل دو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ اس نعرہ لگانے سے روک دیا، جھنڈا بھی اس سے واپس لے لیا، وہ کمان والا عہدہ بھی واپس لے لیا۔ تم اس قابل نہیں ہو، تم نے یہ نعرہ کیوں لگایا ہے؟ میرے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر چلے گئے، نوافل پڑھے، باہر نکلے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ دونوں چوکھٹوں پہ رکھ لیے، دروازے کی دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ کر، سامنے کون ہے؟ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا تھا، جنہوں نے حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے میرے نبی کی پیاری بیٹی کو اونٹ سے گرایا، زخمی ہوئی، پھر اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید بھی ہو گئی تھی، وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا سلوک کروں میں تم سے؟ وہ کہتے ہیں جو ایک شریف آدمی، شریف باپ کا بیٹا کرتا ہے، ہم اس سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں آج چاہوں تمہارے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھال دوں، اگر میں آج چاہوں تمہیں غلام اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لوں، میں فاتح بن کے مکے میں آ گیا ہوں، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی بڑی وصف ہے، عفو درگزر، کہ قابو پانے کے باوجود میرے نبی نے دشمنوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی، شاید کوئی پڑھے لکھے جو سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہو، میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ پڑھ کے، آپ سن کے بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو مکے میں داخل ہو رہے ہیں یہ کون ہیں؟ مہاجرین۔ یہ کہاں سے نکل کے گئے تھے؟ اسی مکے سے، اسی مکے سے نکل کے گئے تھے۔ ان کے مکان مکے میں، ان کی دکانیں مکے میں، حضرت ابو بکر کا گھر مسفلے میں نہیں تھا، حضرت حمزہ کا گھر مسفلہ میں نہیں تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا، غالباً 1988 تھی، 87 یا 88، تو میں نے وہ گھر دیکھا تھا، اس پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد صدیق اکبر، مسفلہ محلہ۔ حضرت حمزہ کا گھر بھی میں نے دیکھا تھا، وہاں بھی مسجد بنی تھی، مسجد حمزہ، ان کے گھر پر مسجد بن گئی تھی۔ تو گھر ان کے مکے میں تھے، حضرت ابوبکر کا گھر مکے میں، حضرت حمزہ کا گھر مکے میں، حضرت علی کا گھر مکے میں، حضرت عثمان کے گھر مکے میں، حضرت عمر کے گھر مکے میں، طلحہ کے گھر، ان کے گھر مکے میں تھے، ان کی دکانیں مکے میں تھی۔ اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا،
یہ مکان یہ دکانیں انہیں واپس ملنی چاہیے تھیں، واپس ملنی چاہیے تھیں، لیکن میرے نبی نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو اور آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، فرمایا جس مکان میں مکے کا جو آدمی بیٹھا ہوا ہے ہم اپنے مکان واپس نہیں لیں گے، وہ مکان اسی بندے کو ہم دے دیتے ہیں۔ اسی حد ہو گئی ہے عفو درگزر کی، حد ہو گئی ہے رحمت کی۔ تو میرے نبی کی ایک وصف ہے عفو درگزر۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے معاف کرو، ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے بار بار کہا اچھائی کے مقابلے میں اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں، جی نو جی ہوندی ہے، مزہ تو تب ہے برائی کے جواب میں بندہ اچھائی کرے، گالیاں دینے والے کو دعائیں دے، عفو درگزر سے کام لے، طبیعت میں نرمی لائے، اعتدال لائے طبیعت میں۔ آج ہمارا معاشرہ انتہا پسند ہو گیا ہے، مذہبی لحاظ سے بھی انتہا پسند ہو گیا ہے۔ ہم فیس بک پہ کمنٹ پڑھتے ہیں، مذہبی لوگ ایک دوسروں کی تقریروں پہ کمنٹ کرتے، ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے، اعتدال کا راستہ چھوڑا، انتہا پسندی آئی۔ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے لیکن اختلاف میں انصاف کا دامن تو نہ چھوڑیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھی انتہا پسندی آئی ہے جناب، آپ میں بھی، آپ کے بچوں میں بھی انتہا پسندی آ گئی ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا، ایک ریڑی پر 30 روپے کے مسئلے میں 2 سکے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، یہ انتہا پسندی ہے نا؟ صبر نہیں، حوصلہ نہیں، اعتدال نہیں، بات بات پہ اسلحہ باہر نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کو قتل کر دینا۔ ایک گھر کا بندہ قتل ہو گیا، دوسرے گھر کا بندہ جیل چلا گیا، جو جیل چلا گیا ان کے پیچھے مکان بک گئے، دکانیں بک گئیں، جائیدادیں بک گئیں، عورتیں رل گئیں، یہ جیل میں پڑا ہوا ہے، مقدمات لڑ رہے ہیں گھر والے بھائی، صرف 1 منٹ کا غصہ، اس پہ کیوں قابو نہیں پایا جاتا؟ غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ سکوٹر کار سے ٹکرا جائے، سائیکل والا سکوٹر والے سے ٹکرا جائے، کسی ریڑھی سے ٹکر ہو جائے، تو اگر غلطی میری ہے تو مجھے معذرت کرنی چاہیے، مجھے سوری بولنا چاہیے، اور اگر غلطی میری نہیں ہے پھر بھی دوسرے کو کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیے، اپنی اولاد کی یہ تربیت کیجئے، یہ انتہا پسندی معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ حوصلہ پیدا کیجئے اپنی اولاد میں اور تحمل کا درس دیجئے اپنی اولاد کو، برداشت پیدا کرو اپنے اندر۔ گجرات میں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بندے کی ماں بیمار ہے، ہسپتال میں اس نے داخل کروایا، ڈاکٹروں نے اسے دوائی لکھ کے دی، جاؤ میڈیکل سے دوائی لے کر آؤ، ماں موت و حیات کی کشمکش میں۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں، جس بندے کی ماں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور اس کے ذہن میں ہو دوائی کے لے آنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں میری ماں نہ مر جائے، تو وہ موٹر سائیکل پہ ہے، اس نے تیز چلانا ہے، میڈیکل کی دکان پہ پہنچنا ہے، چنانچہ آگے گیا، کچہریوں کے قریب اس کا موٹر سائیکل ایک کار والے سے ٹکرا گیا، کار والا باہر نکلا، نہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مارنا شروع کیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، مار مار کے اس بندے کو وہی مار دیا۔ ماں اس کی اسپتال میں پڑی، اس کی کسی نے سنی بھی نہیں کسی نے کہ میری ماں بیمار ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، موٹر سے۔ اپنے اندر اعتدال پیدا کیجئے، نرمی لائیے اپنے مزاجوں میں۔ یہ انتہا پسندی جو ہے نا، یہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، استادوں کو اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہوگی، مرشد کو اپنے مریدوں کی تربیت کرنی ہوگی، امام کو اپنے مقتدیوں کی تربیت کرنی ہوگی، جمعے کے خطبات میں ہمیں تربیت کرنی ہوگی نئی نسل کی، کہ مزاج میں نرمی لائیے، اعتدال لائیے، بڑوں کا احترام کیجئے، چھوٹوں پر شفقت کیجئے۔ لیکن ایسا بدتمیز بنایا گیا ہے قوم کو، سیاسی لوگوں نے بھی بنایا، سیاسی لوگوں نے بھی بدتمیز بنایا قوم کو، ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں، کمنٹ میں ننگی گالیاں بکتے ہیں،
یار قصور میرا ہے، میری ماں کو کیوں گالی دیتے ہو؟ قصور ایک آدمی کا، اس کی بہن کو کیوں گالی دیتے ہو؟ اس کی بہن کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا؟ اور ماما بہنا سانجیاں ہوندیاں نے، مائیں بہنیں بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے، سانجیاں، عزتیں ایک ہوتی ہیں۔ میری ماں آپ کی ماں، میری بہن آپ کی بہن، برابر ہے ہر ایک کے لیے، عزت کے لحاظ سے کیا ہے؟ سیاسی لوگوں نے بھی بدتمیز بنایا قوم کو، لوگوں نے کہا شعور دیا ہے، یہ شعور ہے گالیاں بکنا، بدتمیز ہو جانا۔ اور کچھ مذہبی لوگوں نے بھی بدتمیز بنایا قوم کو۔ آپ فیس بک پہ تقریریں سنتے ہیں علماء کی، کئی علماء ایسے ہیں ممبر پہ ماں بہن کی گالی نکال دیتے ہیں، ذرا سا بھی حیا نہیں آتا۔ یہ تقدس ممبر کا، مسند نبوی، مسند نبوی، ذرا بھی حیا نہیں، ماں بہن کی گالی مخالف کو۔ اور کتا، سور، خنزیر، بغیرت، یہ تو معمولی باتیں رہ گئی ہیں جناب۔ کسی کو کتا کہنا، خنزیر کہنا، بغیرت کہنا، بے حیا، یہ تو اب معمولی باتیں ہوں۔ علماء میں یہ چند مقرر ہیں، چند خطیب ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کہ ممبر پہ اچھی زبان استعمال کرو، اختلاف اگر کرنا ہے تو صحیح طریقے سے اختلاف کرو، گالی نکال کے نہیں۔ علماء نے اور پھر جو مذہبی کارکن ہیں، سیاسی کارکن ہیں، انہیں اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں، قلم میں اعتدال لانا ہوگا۔ تو میرے نبی کا سبق قرآن میں، قرآن نے سبق دیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، آسان طریقے سے جواب دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اتنا ہی بدلہ لو جتنی وہ برائی کر رہا ہے، اور اگر تم معاف کر دو نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور واقعی ہمت کے کام ہے۔ کیوں بھائی؟ برائی کرنے والے کے جواب میں اچھائی کرنا آسان ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، آسان ہے؟ یہ ہے بڑا مشکل، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔